بھی طبقہ مطلب جتنا جتھا جس کے ساتھ اتنی بڑی وہ دھمکی دے سکتا ہے، یہ بات یہاں ہوگی۔ جناب اسپیکر، آپ کے سوال پر عدالت نے یہ کہا ہے کہ کوئی عدالت احتجاج کا حق ختم نہیں کر سکتی، لیکن احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ساتھ احتجاج نہ کرنے والے شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور پھر عدالت نے یہ بھی کہا ہے جناب اسپیکر کہ احتجاج کی اجازت دینا انتظامیہ کا کام ہے، نہ وکیل نہ عدلیہ، انتظامیہ جس کا کام ہے اسے کرنے دیں، یہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا۔ اور پھر عدالت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اب کہ دھرنا احتجاج کر سکتے ہیں، پرامن احتجاج، دھرنے کی اجازت نہیں ملی، پرامن احتجاج۔ اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آزادی مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، لاک ڈاؤن ہوگا۔ اگر تو جناب اسپیکر صرف مارچ ہوگا اور اسلام آباد میں آ کے انہوں نے ایک جلسہ کرنا ہے تو پھر بھی پریڈ گراؤنڈ دیں ان کو اور ان کے ساتھ کمیٹی بنا کر مذاکرات کریں۔ اور اگر دھرنا ہے اور لاک ڈاؤن ہے تو پھر تو روکیں ان کو، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر صرف دھرنا ہے پھر پریڈ گراؤنڈ دیں۔ جناب اسپیکر، جو پرامن ہے اس کا حق ہے وہ پرامن احتجاج کرے، لیکن جو قانون توڑے، قانون کا حق ہے کہ اسے توڑے۔ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن نے دھرنے اور لانگ مارچ کے حوالے سے سارے کارڈ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ صرف لانگ مارچ ہوگا، کریک ڈاؤن ہوگا، یا پھر باقاعدہ لوگ دھرنا دے کر بیٹھیں گے۔ میرا گمان یہ کہ اگر مولانا فضل الرحمان پہلے سے اپنے باقاعدہ پلان کا اعلان کر دیتے اور یہ بتا دیتے کہ فلاں تاریخ کو دھرنا ہوگا، تو عدالت کے ذریعے انہیں روکا جا سکتا تھا، لاک ڈاؤن بھی انہیں کرنے نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے انہوں نے پہلے صرف احتجاج کا اعلان کیا ہے اور اسے بھی کشمیریوں سے منسوب کر دیا ہے۔ تو قانونی طور پر اور جمہوری طور پر انہیں احتجاج سے روکنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جیسے ہی اپنے رضاکاروں کی تقریب رونمائی کی، اس سے حکومتی حلقوں میں خاصی تشویش پھیلی ہوئی ہے اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہ کر دیا جائے۔ لوگ آئیں گے اور 10-12 ہزار تو رضاکار ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے، لیکن جے یو آئی کے ذرائع اس بات کو کلیئر کر چکے ہیں۔ اور میں بھی اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ بیشتر دینی جماعتوں کی اپنی رضاکار فورس ہوتی ہے اور یہ باقاعدہ رجسٹر کرائی جاتی ہے جو اجتماعات کو ہینڈل کرتی ہے اور شرکاء کی حفاظت سے لے کے ٹریفک کنٹرول کرنے اور کھانے پینے کے معاملات کو لک آفٹر کرتی ہے۔ اس کے باوجود اب بھی وہ لوگ جو مولانا کی ڈنڈے بردار فورس کو خطرے کی علامت سمجھ رہے ہیں اور قانون کو حرکت میں آنے کا مشورہ دے رہے ہیں، کل یہی اعتراض کرنے والوں میں شامل ہوں گے کہ جناب احتجاج کرنے ہی تو آ رہے تھے تو روکا کیوں؟ تو تجزیہ کار اگر کنفیوز ہوگا تو اس کا تجزیہ اور زیادہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے ہمارے دوستوں سے کہ عوام کو کنفیوز مت کریں، یہ جو طوطا مینا کی کہانیاں سناتے ہیں اس کی بجائے حقائق کے قریب رہا کریں۔